السلام علیکم جینٹل مین، آج میں آپ سے اپنے انیشیل انٹرویو کے ڈسکشن کروں گا جو کہ 12 جنوری 2022 کو ہوا تھا آرمی سلیکشن اینڈ ریکوائرمنٹ سینٹر۔ ہم 7:30 بجے آرمی سلیکشن اینڈ ریکوائرمنٹ سینٹر پہنچے اور آرمی سلیکشن اینڈ ریکوائرمنٹ سینٹر لاہور کے جو گراؤنڈ ہے اس میں ایک شاپ ہے، وہاں پہ آپ اپنے بیگ جو بھی سامان آپ لے کے جاتے ہیں، موبائل وغیرہ، وہاں پہ سبمٹ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آرمی سلیکشن سینٹر کے گیٹ پہ رجسٹر رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنا نام، ڈسٹرکٹ نیم، آئی ڈی کارڈ وغیرہ لکھ کے اور ٹائم آف انٹرنس لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اندر سینٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے اندر جا کے ہمیں ایک بایو ڈیٹا فارم دیا۔ اس پر آپ نے بیسیکلی اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، اپنے والد کا نام، اپنی مدر نیم، اور اس پر کچھ کویشچنز ہوتے ہیں، اس کا آپ نے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ ان کویشچن میں سے چند ایک یہ تھے کہ اینی فیئر، آپ اپنی زندگی میں کیا ڈر محسوس کرتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی اسپیشل فیئر ہے تو وہ لکھیں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ فائنینشیل پرابلم، آپ کے فائنینشیل پرابلمس کیا ہیں۔ وین اینی ون کریٹیسائز یو وٹ از یور رسپانس، یہ لکھنا ہوتا ہے۔ اور اپنے 3 میرٹس اور 3 ڈی میرٹس لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ کو 3 ہابیز لکھنے ہوتے ہیں اس پر۔ اور اس پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں۔ ان کا جواب لکھنے کے بعد وہ آپ کو ایک ایسے دیتے ہیں لکھنے کے لیے انگلش کا۔ تو ہمیں جو ایسے تھا وہ تھا ڈیولیوشن آف پاور ان پاکستان، اور اردو کا ایسے تھا وہ واقعہ جس نے میری زندگی بدل دی۔ تو ہمیں 10 منٹ دیے تھے اس کے لکھنے کے لیے، دونوں ایسیز کے لیے ہی۔ تو ایک میں نے انگلش کے 7 لائنز لکھی تھی اور اردو کی تقریباً 5 لائنز لکھی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہم سے بایو ڈیٹا فارمز لے لیے۔ بایو ڈیٹا فارمز اس نے ہم سے لیے اور ہمیں انتظار کرنے کے لیے چیئرز پر بٹھا دیا۔ تو ہم نے انتظار کیا، اور تو وہ 5 لڑکوں کو انٹرویو کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ تو میری باری آئی تھی 11:45 پر۔ تو وہاں پہ ایک رنگ لگی ہوتی ہے، وہ رنگ کرتی ہے اور آپ دروازہ کھول کے پرمیشن لیتے ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو رنگ بجی، تو میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا پرمیشن لی، میں کم ان سر، کہا یس کم ان۔ میں اندر چلا گیا، چیئر کے ایک سائڈ پہ جا کھڑا ہو گیا۔ میں السلام کیا، السلام علیکم سر، کہا وعلیکم السلام، اور انہوں نے کہا ہیو یور سیٹ پلیز۔ میں بیٹھ گیا، میں کہا تھینک یو سر۔ تو نا ٹیبل وہاں پہ ایک کرنل ہوتا ہے اور ایک سائیکو۔ لاہور سینٹر میں تو کوئی فیمیل نہیں تھی، ایک کرنل میل تھا اور ایک سائیکو وہ میل تھا۔ اور جو آپ بولتے ہیں نا وہ سائیکو وہ ساتھ ساتھ لکھی جاتا ایک پیج پہ۔ تو میں مجھ سے کہا کہ سیٹ یور مائک پلیز، تو میں نے اپنا مائک سیٹ کیا اور بیٹھ گیا۔ تو کرنل نے مجھ سے پوچھا وٹ از یور نیم، میں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا وٹ از یور فادر نیم، میں نے اپنے ابو کا نام بتایا۔ پھر اس نے کہا وٹ از یور فادر آکوپیشن، میں نے اپنے ابو کا آکوپیشن بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے ابو کی کس طرح مدد کرتے ہیں، تو میں نے اس کو یہ بتایا۔ پھر اس نے پوچھا اپنے ابو کی سیلری بتاؤ، تو میں نے اسے بتائی۔ یہ سب سوال کرنے کے بعد کرنل نے مجھ سے پوچھا ہاؤ مینی سبلنگز یو ہیو، تو میں نے اسے بتایا ہم اتنے بہن بھائی ہیں، اور کہا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نمبر کیا ہے ان میں، تو میں نے یہ بتایا۔ تو اس نے مجھ سے 2 جنرل نالج کے کویشچن کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ انڈیا کے ساؤتھ میں کیا ہے اور بلوچستان کا ٹوٹل ایریا، تو مجھے ان میں سے ایک بھی نہیں پتا تھا۔ اور میں نے یہ نہیں کہ آپ فوری سوری کر دیں، تھوڑا سوچیں اور اس کے بعد اگر آپ کو آ رہا ہو تو آپ بتا دیں، اگر نہ آ رہا تو سوری کر دیں۔ تو میں نے کہا سوری سر۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے میرے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوال کیے۔ اس نے میرے مارکس پوچھے اور مجھ سے یعنی کہ میرے پرسنل سوال کیے تھے، باقی وہ کوئی جنرل نالج کا نہیں تھا۔ اور بس اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ افسوس کب محسوس ہوا، تو میں نے کہا جب میں نے لاسٹ ٹائم پی ایم اے کا پیپر دیا تھا تو میرا انیشیل نہیں کلیئر ہوا تھا، تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا۔ اس نے کہا اوکے۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا اینی فیئر ڈو یو ہیو، میں نے کہا نو سر۔ میں نے کہا اوکے تھینک یو، ناؤ یو کین گو۔ میرا تقریباً 4 منٹ کا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے بس میرا پرسنل سوالات پوچھے تھے،
मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और बस 2 ही जनरल नॉलेज के पूछे थे, बाकी इसके अलावा उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। तो ये मेरा इंटरव्यू था। ये देने के बाद मैं उन्होंने कहा थैंक यू, यू कैन गो नाउ। मैं कहा थैंक यू सर। तो मैं उठ के आ गया और आराम से दरवाज़ा खोल के आराम से ही बंद किया। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी उठ के आएँ और दरवाज़ा खोलेंगे, आप घबराए हुए थे वहाँ पे। आपको बेसिकली ये भी नहीं पता चल रहा होता कि मुझे क्या कहना। मुझे कोई स्पीकिंग टॉपिक उन्होंने नहीं दिया था, बस मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। सबसे पहले 20 लड़के वे लेके गए थे नीचे हॉल में, और उनका इंटरव्यू था। जब उन 20 का इंटरव्यू हो गया था तो उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। उनमें से 6 रिकमेंड हुए थे 20 में से। तो एंड के जो 41 बचे थे उनमें मेरा 7वां नंबर था। तो 7वें नंबर पर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो 11:45 पे मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद हम बाहर आए, तो 2 घंटे तकरीबन वेट किया। 2 घंटे वेट करने के बाद 41 बच्चों का रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस किया, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 10 बच्चे रिकमेंड किए थे। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि कपड़े पहन के रिकमेंड नहीं करते। मतलब हम 10 बच्चे थे, उनमें से 2 कपड़ों वाले थे जो रिकमेंड हुए थे। मतलब वो ये नहीं देखते कि वो आपका टैलेंट देखते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस कितना है आप में, आप किस तरह बात कर सकते हैं, वो बस ये देखते हैं। 61 बच्चों में से सिर्फ 16 बच्चे उन्होंने रिकमेंड किए थे आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर लाहौर में। तो जो बच्चे नॉन रिकमेंडेड थे उन्होंने उनसे कहा कि आप चले जाएं, आप जा सकते हो। तो वो चले गए। तो और हमें बाद में उन्होंने ISS भी फार्म दिए। हम ISS भी फार्म लेके 2:15 बजे तकरीबन हम आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर लाहौर से बाहर आ गए थे। तो इसके बाद वही जब मैंने अपना फ़िज़िकल टेस्ट पास किया था तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि अब इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो कहाँ से करें। तो उसने मुझे बताया था कि यूट्यूब पर एक चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, वहाँ जाएं आप, वहाँ पे लेक्चर लें और वहाँ के लेक्चर्स को देखें, आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जब मैंने ISSB स्मार्ट स्टडी को विज़िट किया तो वहाँ पर सर का नंबर आ रहा था। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, वहाँ नंबर लिख के मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर को बताया सर मेरा इस तरह 2 दिन बाद मेरा इनिशियल इंटरव्यू है। सर ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं। तो सर ने मुझे ग्रुप में ऐड किया और सब के सामने एक टॉपिक देते हैं सर बोलने के लिए कि इस टॉपिक पर बोलें आप। 2 मिनट या 1 मिनट सर टाइम देते हैं, उस टॉपिक पर बोलो। और सब बच्चों के सामने आपको एक इंटरव्यू देना होता है, 1 या 2। जिनका इनिशियल इंटरव्यू लेट होता है वो रोज़ाना इंटरव्यू देते हैं, जिनका 1-2 दिन होता है वो फिर उसी दिन इंटरव्यू देते हैं। और सर ने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिए थे, तो मैंने वो ऐसे लिख के सर को सेंड किया। सर ने चेक करके मुझे बताया कि ये यहाँ आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। तो मिस्टेक्स भी करेक्ट करते हैं सर। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सर से रब्ता करें, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। ही हैज़ एबिलिटी टू गाइड यू बेस्ट। सो आई रिकमेंड यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू जेंटलमैन, आपका कीमती वक्त आपने मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच।